حضرت طارق صاحب بھی ہیں جو مواحد بھی تھے، مومن تھے، جی اور جو آذر کے بارے کہا جاتا ہے وہ آپ کے چچا تھے اور بت فروش بت گر بھی تھے۔ قرآن مجید میں جو مکالمہ ہوا اس میں اب کا اس اطلاق جو ہے کیا گیا ہے چچے پر، یا اور بھی مختلف جگہ پہ کیا جاتا ہے، لغات کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر میں بھی، تفسیر ابن کثیر میں بھی، اور دیگر بھی مفسرین کرام نے لکھا جو ہے کہ جمہور اہل نسب جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ آذر جو ہے لم یکن ابا ابراہیم بل کان عما، یہ آذر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام نہیں ہے، یہ چچا کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، جس میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو ہے پاک پشتوں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ حضور علیہ السلام کی پوری جد میں کوئی بھی مشرک، کوئی بھی جو ہے وہ زانی بدکار، کوئی ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کا نسب مبارک پاک ہے ہر لحاظ سبحان سے، اللہ، اس لحاظ سے آپ کے آباء و اجداد میں جتنے لوگ بھی آئے وہ پاکیزہ ہی آئے ہیں۔ بے شک، اور قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چاہیے اب کے لیے جو چچا مراد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہ فرمائی، جبکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ربنا اغفر لی والدیہ میں جو دعا کی ہے وہ اللہ کی اجازت سے کی ہے۔ وہاں والدیہ سے مراد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد مراد ہیں، چچا مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو بات آپ کر رہے تھے کہ وہ ماحول واقعتاً قرآن نے بیان کیا، تفسیر میں آیا، احادیث میں، وہ ایسا ہی ماحول تھا کہ چچا بت گر بھی، بت فروش بھی، اور ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کلمہ حق بلند کرنا اور دین حق کی تبلیغ کرنا اور توحید کا پیغام عام کرنا، پہلے گھر سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک مبلغ کے لیے، راہبر اور رہنما کے لیے چاہیے کہ اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کرے، اور اپنے گرد و پیش کا، اپنے خاندان اور فیملی کے افراد کو اگر وہ ہدایت پہ، راہ راست پہ لا سکتا ہے تو سب سے پہلے ان کو لائے، پھر آگے جو تبلیغ کا اثر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔